السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ان کی عقل یہ کہتی ہے بھائی اصل چیز لینا، ڈپلیکیٹ نہ آ جائے، نقل نہ آ جائے، اصل ہونا چاہیے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ، لیکن صرف دنیاوی معاملات تک ہم اپنی گہری نظر رکھیں اور ہم تک و دو کریں، ہم ریسرچ کریں، ہم چھان بین کریں کہ کون سی چیز اصل ہے اور کون سی نقل ہے۔ کیا اس لیے پیدا کیے گئے ہم؟ نہیں، رب نے پیدا تو ہمیں اس لیے کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم صرف رب کی عبادت کریں۔ وہ عبادت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اصل کہاں سے ملے گی اور نقل کہاں سے، ڈپلیکیٹ کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اپنائے رہو گے، اس کو اختیار کرتے رہو گے، اس کے مطابق عمل کرتے رہو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ہرگز۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ صحیح احادیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے۔ محدثین نے، امامان دین نے، فقہاء کرام نے اپنے اپنے طور پر بڑی چھان بین کری اور یہ بتا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، ضعیف ہے، اور ضعیف کیوں ہے اس کی علت بھی بتا دی۔ گویا کہ یوں کہیے حلوہ پکا کے اور اس کے اندر میوہ جات ڈال کر، صحیح کے میوہ جات ڈال کر وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب اگر اس میں ہم کو کوئی ٹنکا پڑا ہوا نظر آئے ادھر ادھر سے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس کو نکال کے ہم پھینک دیں۔ ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور وہ ضعیف ہے، ہم اس کو ایک طرف کر دیں، جو صحیح حدیث ہے اس کو لے لیں۔ یہ ہے اصل دو چیزیں، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مجموعہ۔ جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، نمبر دو خود بھی ہے، اور دو نمبر دین ان کو پیش کرتے ہیں اپنے باباؤں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے صوفی اور ملا مولویوں کا، جبکہ دین ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور مکمل دین آپ چھوڑ کر کے گئے، اور مکمل دین ہمارے سامنے موجود ہے قرآن میں اور سنت میں۔ لیکن یہ دو نمبر مولوی حضرات کیا کہیں گے؟ قرآن تو پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، ترجمہ نہیں پڑھنا، بہک جاؤ گے، سمجھ نہیں سکو گے، یا ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کیا ہے۔ جبکہ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ فرما چکا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی واضح و نصیحت حاصل کرنے والا اس سے؟ اسی مفہوم کی کئی آیتیں ہیں، لیکن یہ ملا مولوی اپنے باباؤں کی طرف جو لے جانے والے ہیں، قبر پرستی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، شرک اور بدعات کو اپنائے ہوئے اور اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس فرضیت سے یہ ملا مولوی عوام کو دور کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، اپنا منجن بیچنے کے لیے، یہ دکانیں چمکانے کے لیے لوگوں کو قرآن سے ہٹا رہے ہیں۔
اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی کی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ تو ہم دین کے لیے اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم پھر ملا مولویوں کی طرف جا کر کے اور ان کی ہر بات بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کیے، بغیر ریسرچ کیے ہم ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، تو کیا قبر میں اور آخرت میں اللہ کے ہاں پیشی پر کیا یہی جواب ہوگا؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی آپ دین کی بات کر رہا ہے اس سے دلیل لیں قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے اور دیگر علماء سے، پھر آپ ریسرچ کریں کیا آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو کیوں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں۔ آپ کے سامنے بڑی واضح چیز ہو کر کے اصل حالت میں آ جائے گی۔ جب اس اصل چیز کو ہم اپنائیں گے اور اختیار کریں گے، یہی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ہے دین صراط مستقیم جو قرآن میں اور حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔